محترم ناظرین، آج جو ہم بات کرتے ہیں اس بات پر کہ آج ہم دیکھ کے لوگ پریشان ہے، روزی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی مختصر وظیفہ کر کے انشاءاللہ ہماری رزق میں برکت ہوگی اور بہت برکت ہوگی، وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ آج ہماری رزق کی تنگی کے بنیادی اسباب کیا ہے وہ جانیں، اور اس کے بعد مختصر وظیفہ، اور پھر انشاءاللہ کام صحیح ہو جائے۔ تو بنیادی چیز حلال اور حرام کی تمیز، کہ آج ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہماری رزق میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ حرام کے ساتھ برکت نہیں ہوتی، حلال رزق میں برکت ہوتی اور حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم یہ امتیاز نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم آج پریشان ہیں کہ حلال اور حرام مکس کر کے گھر لائے، بچوں کو کھلائے، تو پھر اس رزق میں تو برکت کدھر سے آ جائے؟ برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں نہیں۔ تو مرد، خواتین، حضرات، ہم اس کی کوشش کریں کہ گھر میں بھی سب، اور باہر باپ ہو، کوئی کمانے والا ہو، وہ بھی حلال کی کوشش کرے، حلال کمائے، تو پھر انشاءاللہ برکت ہو۔ اور حلال کسب، حدیث مبارک میں آتا ہے، طلب کسب حلال فریضۃ بعد الفریض، حلال کسب جو ہوتی ہے وہ فرض ہے، فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے، یعنی عبادات جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد حلال رزق بھی کمانا فرض ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ حرام سے بچیں۔ تو اس لیے حلال روزی کمانا یہ ضروری ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں، فکر میں ہیں، ہمارے رزق میں ایک ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں۔ انسان میں لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے دنیا کی، تو پھر وہ انسان کبھی بھی مال اور دولت جتنا بھی زیادہ ہو کبھی وہ بس نہیں کرے، اور بھی مزید، تو پھر ایک حرص اور لالچ ہوتی ہے، تو حرص اور لالچ والا انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان اپنے فکر، ذہن اور دل سے لالچ نکالے اور حلال کسب کرے، تو پھر برکت ہوگی۔ تو اس لیے یہ پریشانیاں جو ہوتی ہے اکثر اوقات حرص کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو حرص اور لالچ یہ بھی نکالنا ہو۔ اور اس کے علاوہ کہ اگر ہم کہیں کہ ہم مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے طمع نہیں کرتے، تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان مستغنی ہو، مخلوق سے بے پرواہ ہو، مخلوق سے طمع نہیں کرتا ہو، بلکہ اللہ سے طمع کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو یہ بے نیازی مخلوق سے، یہ انسان میں بنیادی چیز، اس کو خودداری کہتے ہیں۔ انسان خوددار ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی طمع نہیں کرتا ہو، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے مخلوق سے بے نیاز، اور تیسری بات یہ کسی سے جلس نہ نہیں، آپ کسی سے جلس، تو یہ جلس نہ بھی انسان حرص میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ انسان میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، کہ ہم کسی سے جلس، کہ انہوں نے بنگلہ بنایا ہم بھی اس طرح بنائیں، انہوں نے گاڑی لی وہ ہم اس طرح گاڑی لیں گے، کسی نے زمین خرید لی ہم بھی زمین لیں گے۔ تو جس کو اللہ نے کچھ دیا، بس
اللہ نے دیا، اور اس میں مخلوق اور کسی سے جلسنا نہیں کرنا کہ آپ جلس جو اللہ نے دی ہو اس پر آپ خوش ہو جائیں، یہ ہے قناعت۔ قناعت ہے دی ہوئی چیز، اس پر آپ صبر کریں، یہ قناعت ہے۔ اور قناعت بنیادی اصل چیز ہے، تو انسان کو حرص اور برائیوں سے دور کرتا ہے، حرام سے دور کرتا ہے۔ قناعت، صبر، جو اللہ نے دیا ہو اس پر آپ صبر کریں، صحت، مال کم ہو زیادہ ہو، بس اس پر صبر کریں۔ اور اگر ہم بنیادی چیز اس میں برکت ہوتی ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری رزق میں اور کھانے پینے میں، خوراک میں برکت ہو، کم ہو لیکن برکت ہو، تو یہ برکت بنیادی چیز ہے۔ مال زیادہ بنیادی چیز نہیں ہے، برکت اصل چیز۔ تو حلال کمائیں اور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی کم اور معمولی چیزوں میں اللہ برکت ڈالے اور پریشانی نہیں ہوگی کبھی بھی، نہ مخلوق کی طرف احتیاج ہوگی۔ اللہ آپ کو غیب کی طرف سے روزی دے گا، آپ کو پالے گا، آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو مختصر دو چیزیں، دو وظیفے ہیں اس کو کرنا۔ ایک یہ کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھیں، یہ روزی کی برکت کے لیے ہے اور اصل چیز ہے۔ قرآن مجید کی برکات، اس میں برکت ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے۔ تو مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھنا، یہ گھر میں خواتین حضرات سب پڑھے یا جو بھی پڑھے تو یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ، بسم اللہ 1 مرتبہ درود شریف اور اللہ الصمد 101 مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان روزانہ پڑھے۔ اگر کسی کے ساتھ ٹائم نہیں ہو اور وہ سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتا ہے، دونوں نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم یہ اللہ الصمد کا جو وظیفہ ہے یہ تو بہت مختصر بھی ہے اور 3-4 منٹ میں یہ ہوتا ہے، بہت آسانی سے 3-4 منٹ۔ تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد اور خواتین سبھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ وظیفہ روزمرہ کریں، انشاءاللہ 101 مرتبہ اللہ الصمد مغرب اور عشاء کے درمیان۔ انشاءاللہ رزق کی جو بھی تنگی ہو، مشکل ہو، وہ بھی ختم ہوگا اور مخلوق کی طرف نظر نہیں دوڑے گا بلکہ اللہ پر نظر ہوگا اور اللہ کی طرف سے سب کچھ ملے گا۔ وما علینا